الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر حارث سلیم، شعبہ عربی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آج کے جو ہمارا سیشن ہے انفیکٹ یہ ایک سیریز ہے جس میں ہم عربی ادب کی ایک اہم کتاب جو بی ایس میں آپ سب طلباء کے لیے ایک بہت ہی بنیادی کتاب ہے، الشعر العربی القدیم، کلاسیکل عربک پوئٹری، جس کا کوڈ ہے 4913۔ اس کے 9 یونٹس ہیں اور ہم ہر یونٹ کا جائزہ لیں گے، اور خاص طور پر جو آپ کی کیوریز ہیں اس سبجیکٹ کے پڑھنے کے حوالے سے، کیونکہ شعر سے اور عربی شعر سے طلباء کو ویسے ہی ڈر لگتا ہے اور مشکل سمجھا جاتا ہے کہ اس کو ہم کیسے پڑھیں، اس کو پروناؤنس کرنا، اس کو سمجھنا۔ تو انشاءاللہ اس سیشن کے بعد آپ کی میکسیمم کیوریز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو ہماری کتاب ہے الشعر العربی القدیم، کلاسیکل عربک پوئٹری، جس طرح سے ہمارا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا فارمیٹ ہے کہ ہر کتاب 9 یونٹس پر ہے، تو سب سے پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں اس کتاب میں 9 یونٹس کون سے ہیں، اور اس کے بعد آج کی اس سیشن میں جو فرسٹ یونٹ ہے اس کے جو اہم محتویات ہیں انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے۔ تو سب سے پہلے بریفلی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر آپ کو کیا کچھ تیار کرنا ہے اور اس کا کانٹینٹ کیا ہے جو اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو جب آپ اس کتاب میں جاتے ہیں اور اس کی کانٹینٹ لسٹ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ سب سے پہلا جو یونٹ ہے، یونٹ نمبر 1، اس کے اندر 2 معلقات آپ کو نظر آتے ہیں، زہیر ابن ابی سلمہ و عمر ابن کلثوم۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا معلقات کسے کہتے ہیں، ان کے اوپر ہم آگے تشریح کریں گے، صرف ایک بار ہم ایک اوور ویو کر لیتے ہیں کہ اس کتاب کی یونٹس کون کون سے ہیں۔ تو اس میں 2 معلقات ہیں جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو معلقہ کا پتہ ہو، اور ان دونوں شعراء کا کچھ کلام اس کے اندر ہے، اس کو آپ عربی کے اندر بھی اس کی تشریح کر سکیں اور اردو کے اندر بھی آپ اس کی تشریح اچھی انداز سے کر سکیں۔ اس کے کچھ نمونے اس یونٹ کے اندر موجود ہیں۔ پھر آپ الوحدہ الثانیہ دوسرے یونٹ میں جاتے ہیں تو المفضلیات ایک عرب کی کتاب ہے جس میں جتنی بھی پرانی شاعری ہے اس کے کچھ نموذج ہیں، نمونے ہیں۔ تو اس میں سے ایک نمونہ ہے تأبت شر، یہ ایک شاعر ہے، اس کے کچھ کلام اور کچھ شعراء شاعری یہاں پر موجود ہے، اس کو ہم تشریح کریں گے، اس کا جائزہ لیں گے۔ پھر الوحدہ الثالثہ تیسرا یونٹ، اس کے اندر حارث ابن حلزہ، اس کا قصیدہ ہے، پورا قصیدہ تو نہیں ہے لیکن اس کے کچھ نمونے ہیں، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ پھر قصیدہ ثعلبہ بن عمر، اس کے کچھ شعر ہیں۔ پھر الوحدہ الخامسہ جو 5واں یونٹ ہے، اس میں کتاب ہے الاسمعیات، اس کا جائزہ لیں گے، اور خاص طور پر اس کے اندر کچھ قصیدے ہیں عمر بن معدی کرب، اس کے معلقات اور کچھ قصیدے ہیں۔ پھر قصیدہ طرفہ بن عبد ہے، پھر قصیدہ محلل بن ربیعہ ہے، اس کے بعد باب الحماسہ سے کچھ قصائد ہیں، اور آخر میں متنبی کے دیوان سے کچھ قصائد ہیں۔ تو 9 یونٹ ہیں جس کو آپ نے اس کتاب کے اندر تیار کرنا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں پہلے یونٹ کی طرف۔ دیکھیے اس کتاب کے اندر اب ہم نے ایک چیز کا اور اضافہ کیا کہ جو آپ لوگوں کی مشکلات ہیں جو ہم تک پہنچی کہ اس میں اردو کے حوالے سے کوئی چیز نہیں تھی، تو بچوں کو ٹرانسلیشن میں مسائل تھے، تو ہم نے اس کتاب کے اندر ہر شعر کے ساتھ اردو ٹرانسلیشن کو بھی ایڈ کر دیا ہے تاکہ آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو۔ تو آپ اس یونٹ کو جب سٹارٹ کرتے ہیں، بالکل سٹارٹ میں آپ کو نظر آتا ہے الادب الجاہلی، اور ادب الجاہلی کے نیچے سب سے پہلے ادب کی تعریف کی گئی ہے کہ ادب کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ پڑھتے ہیں کہ یعرف الادب بأنہ کل ما ہوا مکتوب و محفوظ، کہ عربی ادب یا ادب سے مراد کیا ہے کہ جو بھی چیز آپ شعری پیرائے کے اندر یا نثری پیرائے کے اندر اپنے خیالات کو جب آپ پروتے ہیں، اس کو الفاظ کی شکل دیتے ہیں، یا آپ ان الفاظ کے بجائے زبان کے ذریعے سے اس کا اظہار کرتے ہیں، وہ جتنا بھی لٹریچر پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم ادب کہتے ہیں، چاہے وہ لکھا جائے، چاہے وہ زبان سے بولا جائے، تو وہ ساری چیزیں ادب کے اندر آتی ہیں۔ اور عربی ادب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی 2 ہی بڑی اصناف آتی ہیں، ایک کو ہم شعر کہتے ہیں اور ایک کو ہم نثر کہتے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے یہ عربی ادب میں جو شعر ہیں اس کے حوالے سے ہے، اور وہ شعر جس کا تعلق الشعر العربی القدیم سے ہے، یعنی پرانے زمانے کی شاعری، جس میں ہم ادب الجاہلی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 150 سال پہلے کا زمانہ،
اس کی شاعری کو بھی دیکھتے ہیں، زمانہ اسلام کی شاعری کو بھی اس کتاب کے اندر دیکھا گیا ہے، پھر اموی دور کی جو شاعری ہے اس کو بھی اس میں دیکھا گیا ہے، اور عباسی دور کی شاعری کو بھی دیکھا گیا ہے۔ تو ان 4 ادوار کو اس کتاب کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ آگے آپ چلتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو تاریخ الادب کے حوالے سے اس کتاب میں تعارف دیا گیا کہ کون کون سے ہمارے پاس ایسے پیریڈ ہیں جس کو ہم العصور الادبیہ کہتے ہیں، جس سے آپ پورے عربی ادب کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے اس کی کلاسیفیکیشن کی ہے 7 ٹائپس کے اندر۔ نمبر 1 العصر الجاہلی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے تقریباً 150 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد عصر صدر الاسلام، جب نبی علیہ السلام آگے، ظاہر ہے بہت سی چیزیں آپ نے تبدیل کیں، شعر و شاعری کے اندر بہت سی تبدیلیاں آئیں، ادب کے اندر بہت سی تبدیلیاں آئیں۔ پھر تیسرا دور ہے العصر الاموی، جو امیہ پیریڈ ہے، اس کے حوالے سے چیزیں ہیں۔ پھر چوتھا ہمارے پاس دور آتا ہے العصر العباسی الاول، عباسی پیریڈ کا جو پہلا دور ہے، اور العصر العباسی الثانی، اور عباسی پیریڈ کا جو سیکنڈ ہے، کیونکہ دونوں کے اندر بہت فرق ہے۔ اور اس کے بعد العصر المملوکی، جو سلیو ڈائنسٹی ہے، اور آخر میں العصر الحدیث، جو ماڈرن ایرا ہے، اس کے اندر ادب کیسے پروان چڑھا۔ تو یہ 7 ہمارے ادوار ہیں، اور عربی ادب کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کو ان 7 ادوار کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہر دور کے اندر کون کون سے شعراء گزرے ہیں، کون کون سے ادیب گزرے ہیں، کون کون سے فنون تھے جو نثر کے اندر پروڈیوس ہوئے، اور کون کون سے فنون ہیں جو شعر کے اندر ہوئے۔ یعنی ہر آپ کو دور کی کچھ خصوصیات نظر آئیں گی۔ اب العصر الاموی میں آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر خمریات، یعنی جو شراب ہے، اس کے اوپر بہت شعر و شاعری کی گئی۔ اسی طریقے سے غزل کو ایک نئے انداز سے پیش کیا گیا۔ عباسی دور میں آتے ہیں تو آپ کو نئے اصناف نظر آتے ہیں۔ تو ہر دور کے لحاظ سے آپ کو شعراء کا پتہ ہو، ہر دور کے لحاظ سے آپ کو ادیبوں کا پتہ ہو، اور ہر دور میں جو فنون ہے، ڈفرنٹ لٹریچر کی اصناف ہیں، اس کا بھی آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جب بھی ہم العصر الجاہلی کی بات کرتے ہیں تو یہ جہالت علم کے مقابلے میں نہیں ہے۔ یہاں پر جاہل سے مراد یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کو کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے لوگوں کے پاس بہت نالج ہو سکتا ہے لوگوں کے پاس بہت علم ہو، لیکن اس سے مراد ہے کہ اسلام سے پہلے کا جو دور ہے اس کو ہم پری اسلامک ایرا یا العصر الجاہلی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو العصر الجاہلی ہے، اس میں جو شعر و شاعری ہوتی تھی، اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وہ سارا لٹریچر ہمارے تک پہنچا کیسے ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن حدیث تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک چین آف نریٹر ہے، صحابہ ہیں جس کے ذریعے سے قرآن حدیث ہم تک پہنچا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو شعر و شاعری ہے، معلقات ہیں، ڈفرنٹ ہم قصائد پڑھتے ہیں، یہ ہمارے تک پہنچے کیسے ہیں، ہمارے پاس سورس کون سے ہیں، مصادر کون سے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ ان مصادر پہ بات کریں تو ہمارے پاس 3 بڑے مصادر آتے ہیں۔ نمبر 1، جہاں سے ہمیں بہت سا عربی لٹریچر ملتا ہے پری اسلامک ایرا کا، العصر الجاہلی کا، اس کو ہم کہتے ہیں المفضلیات، جو مفضل ضبی نے تمام چیزوں کو کمپائل کیا۔ بہت سے اس کے اندر قصائد ہیں، تقریباً 120 سے زیادہ قصیدے اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 60 شعراء کا جو کلام ہمیں مل جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا سورس ہے المفضلیات، جہاں سے ہم عربی شاعری کو پک کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ایک اور کتاب آتی ہے الاسمعیات، جو کہ عبد الملک الاسمعی نے لکھی۔ اس کے اندر بھی ہمارے پاس 70 سے زیادہ شعراء کی قصائد موجود ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے جس سے ہم عربی شاعری کو پک کر لیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ کچھ مختارات ہیں، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، ہمارا انتخاب ہے، کچھ سلیکٹیو پوئٹری لوگوں نے جمع کی۔ ان مختارات سے بھی ہمیں بہت سا عربی ادب مل جاتا ہے، جس میں خاص طور پر ابو تمام کی حماسہ ہے، جمہرہ اشعار العرب ہے، اس سے بھی ہمیں بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں ان تینوں کے علاوہ عربی ادب کا ایک بہت مشہور صنف ہے جس کو ہم معلقات کہتے ہیں۔ اور کیونکہ آپ کا جو پہلا یونٹ ہے اس میں دونوں شعراء کا تعلق اصحاب معلقات سے ہے، تو ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ معلقات سے مراد کیا ہے، اور معلقات کیسے تحریر ہوئے، اور ان کو یہ شہرت کیسی ملی، اس شاعری کے اندر ہے کیا۔ دیکھیں، معلقات کو اگر آپ عربی لغت میں دیکھتے ہیں تو یہ علقہ یعلق تعلیق، تعلیق کہتے ہیں کسی چیز کو لٹکا دینا،
ہینگنگ کو تعلیق کہا جاتا ہے۔ اب عرب کے اندر کیونکہ شعر و شاعری کا اتنا رواج تھا کہ ان کے ہاں کمپٹیشن ہوتے، فیسٹیولز ہوتے، اور اس کے اندر پورا سال شعراء محنت کرتے، اور جس کا کلام سب سے خوبصورت ہوتا وہ سونے کے پانی سے لکھ کر بیت اللہ پہ لٹکا دیا جاتا۔ ان کے ہاں نابغہ زبیانی جو ایک جج کی شکل اختیار کر لیتے، ان کے پاس لوگ کلام لے کے آتے، جس کلام کو وہ سب سے زیادہ ہائی ریٹ کرتے وہ سونے کے پانی سے لکھ کر پورا سال بیت اللہ پہ لٹکا رہتا۔ کرتے کرتے 7 معلقات ایسے لٹک گئے، اور لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اس سے بہتر لٹریچر ابھی تک عرب میں پروڈیوس نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے اس کو 7 معلقات کہا جاتا ہے کہ 7 وہ قصائد جن کو بیت اللہ پر لٹکایا گیا۔ اب ان کے اندر بہت سے نام آتے ہیں کہ وہ 7 لوگ کون ہیں۔ سب سے مشہور تو امرؤ القیس، جس کا کلام پیارے آقا علیہ السلام نے بھی سنا تو ارشاد فرمایا کہ اشعر الشعراء وقائدہم الی النار، کہ تمام شعراء سے بڑھ کر شاعر ہے، لیکن شاعری میں ولگیرٹی ہے، ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ایک امرؤ القیس کا نام آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر زہیر بن ابی سلمہ، جس کے کچھ نمونے آپ کی اس یونٹ کے اندر موجود ہیں، جس کو ہم شاعر الحکیم کہتے ہیں کہ حکمت کا شاعر ہے۔ اس کی شاعری انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ اس کے اندر آپ کو حکمت نظر آتی ہے۔ پھر طرفہ بن عبد ہے، لبید ہے، عمر بن کلثوم ہے، حارث بن حلزہ ہے، عنترہ ہے۔ ان تمام لوگوں کو 7 معلقات کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے چلتے ہیں جو ہمارے پاس کچھ نمونے ہیں شاعری کے۔ زہیر بن ابی سلمہ بہت بڑا شاعر ہے، اور اس کا انفیکٹ پورا خاندان ہی شاعر ہے۔ اگر آپ ان کے دونوں بیٹوں کو دیکھیں، کعب وہ بھی شاعر کے اندر آتا ہے، بجیر بھی شاعر ہے، اس کی دونوں بہنوں کو دیکھیں وہ بھی شاعرہ کے اندر آتی ہیں۔ تو اس کی شاعری کے اندر ہمیں خصوصیت کیا ملتی ہے کہ یہ بندہ شاعر پورا سال اپنے کلام کو پڑھتا تھا، اس کو پرکھتا تھا، اس کی نوک پلک درست کرتا، اور سال کے بعد اس کا کلام آتا تھا۔ لیکن جب آتا تھا تو لوگ اس کے اندر حکمت کی باتیں سنتے تھے، اس کو آپس میں ڈسکس کرتے تھے، اور اس کی شاعری کے کچھ نمونے یہاں پر موجود ہیں۔ اب اس نمونوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کا کچھ ترجمہ تو موجود ہے، میں صرف سیمپل کے طور پہ آپ کو کچھ ٹرانسلیشن کر کے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی تیار کرنی ہے اور بامحاورہ بھی۔ اپنے قصیدے میں وہ لکھتا ہے سئمت تکالیف الحیاتی ومن یعش 80 حولا لا ابالک یسأم، کہ سئمت میں اکتا گیا ہوں، تکالیف الحیاتی زندگی کی تکالیف سے، ومن یعش 80 حولا، اور جس کی زندگی 80 سال ہوگی وہ ضرور اکتا جائے گا۔ بیچ میں ایک جملہ ہے لا ابالک، یہ عربی کی ایک تعبیر ہے۔ کسی بھی تعجب کے موقع پر وہ ایسے جملے بولا کرتے تھے۔ اس کا لفظی مطلب ضروری نہیں ہے، لفظی مطلب ہے کہ آپ کا باپ نہ رہے، لیکن عام طور پر یہ معنی اس کے سینس کے اندر نہیں ہے کہ وہ اس کو بدوا دے رہے ہیں، یہ تعجب کے لیے بولا جاتا تھا۔ کہنا کیا چاہتا ہے کہ 80 سالہ زندگی بہت ہوتی ہے، اس کے بعد لوگ بھی آپ سے اکتا جاتے ہیں، اور آپ خود بھی اپنی زندگی سے اکتا جاتے ہیں مختلف بیماریوں کے ذریعے سے، جس کا بیسک تھیم ہے۔ پھر اگلی بات وہ کرتا ہے وَأَعْلَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ وَلَكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ عَمِي، کہ میں یہ تو جانتا ہوں، اعلم میں جانتا ہوں، علم اليوم آج کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، لوگوں کے رویے دیکھ رہا ہوں، مجھے پتہ چل رہا ہے، وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ، اور کل کیا ہوا تھا وہ بھی مجھے پتہ ہے، لیکن کل کیا ہونا ہے، وَلَكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ، جو فیوچر کی واقعات ہیں اس کے بارے میں بالکل بے خبر ہوں، مجھے اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے۔ پھر اگلے شعر میں وہ کہتا ہے وَمَن يَكُ ذَا فَضْلٍ، جو شخص صاحب فضل ہے، فَيَبْخَلُ بِفَضْلِهِ، فَيَبْخَلْ بِفَضْلِهِ، اور وہ لوگوں پہ خرچ نہیں کرتا، اس کو اللہ نے رتبہ دیا، پیسہ دیا، لیکن لوگوں پر بخیلی کرتا ہے، بخل سے کام لیتا ہے، عَلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم پر، يُسْتَغْنَ عَنْهُ وَيُذَمَّمْ، پھر لوگ بھی اس سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، لوگ بھی اسی خوشی میں شریک نہیں ہوتے، اور لوگ اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو آپ لوگوں کو بھی اس میں شامل کر لیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ وَمَن يَجْعَلِ الْمَعْرُوفَ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ، اگر آپ کسی ایسے بندے سے نیکی کرتے ہیں، مَن يَجْعَلِ الْمَعْرُوف، جو نیکی کرتا ہے، فی غیر اہلہ،
ایسے بندے سے جو اس کا اہل نہیں ہے، یکن حمدہ ذمن علیہ، تو اس کی وہ تعریف اس کے لیے مذمت بن جاتی ہے اور وہ نادم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بندہ سمجھ ہی نہیں سکا، اس کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِيقَةٍ وَإِنْ خَالَهَا، کہ آپ کے اندر کوئی بھی اخلاقی برائی ہے، آپ 2 دن چھپا لوگے، 3 دن چھپا لوگے، لیکن ایک نہ ایک دن عَلَى النَّاسِ تُعْلَم، وہ چیز لوگوں پر ظاہر ہو جائے گی، اتنی زیادہ آپ ایکٹنگ نہیں کر سکو گے۔ اور آخری شعر بڑا خوبصورت ہے، جس پر اس قصیدے کو ہم نے یہاں اس کتاب کے اندر ختم کیا، انفیکٹ قصیدہ تو کافی لمبا ہے۔ لسان الفتیٰ نصف و نصف فؤادہ، انسان کی زبان آدھی ہے اور آدھا اس کا دل ہے، یعنی انسان میں 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو اس کی زبان ہے یا اس کا دل ہے۔ اگر آپ نے یہ دونوں خراب کر دیے، دل بھی خراب ہو گیا، زبان بھی خراب ہوگی، تو وہ کہتا ہے فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا صُورَةُ اللَّحْمِ وَالدَّمِ، پھر یہ انسان نہیں رہا، یہ گوشت اور خون کا لوتھڑا ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شاعری میں حکمت آپ کو کتنی نظر آتی ہے، اسی وجہ سے اس کی شاعری کو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ آپ اس کتاب میں دیکھتے ہیں تو اردو کے اندر ترجمہ بھی ہے، عربی کے اندر شرح بھی ہے، اور اینڈ پہ تعلیقات بھی ہیں، جو میں نے ساتھ ساتھ کچھ تعلیقات کی۔ اسی انداز سے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے اپنا جو دوسرا شاعر ہے عمر بن کلثوم، اس کو بھی شروع میں آپ دیکھیں گے التعریف بھی شاعر ہے، کہ شاعر کے حوالے سے کچھ پتہ ہو، اس نے جو قصیدہ کہا وہ کس حوالے سے کہا، اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور اسی طریقے سے آپ نے اس کی شاعری کو بھی تیار کرنا ہے۔ اور فرسٹ یونٹ کے بعد میں آپ کو ایک چھوٹا سا میسیج ضرور دوں گا کہ دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے بچے عربی ادب سے پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں، اتنا خوبصورت یہ عربی ادب ہے، تو آپ اگر اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم اتنا تو تقاضا ہے کہ آپ نے ہر شاعر کے کم سے کم 2 سے 3 شعر ضرور یاد کرنے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ کتاب پڑھ لیں، آپ کو بی ایس عربک آپ نے کر لیا، اور آپ کو کسی فورم پہ کہا جائے کہ آپ کچھ عربی اشعار سنا دیں، اور آپ ایک شعر بھی نہ سنا سکیں، تو اچھا نہیں ہوگا، اچھا فیل نہیں ہوگا آپ کو بھی۔ اس لیے عربی شاعری کو بھی یاد کریں، اور تھوڑا سا اس میں یہ خیال کیجئے کہ اس کی زیر زبر اعراب کو دھیان سے پڑھیے گا، کیونکہ اگر آپ شاعری کو غلط پڑھیں گے زیر زبر پیش سے، آپ کے الفاظ کی میننگ چینج ہو جاتے ہیں۔ آپ پیش پڑھیں وہ چیز سبجیکٹیو کیس میں ہے، آپ زبر پڑھیں وہ چیز آبجیکٹیو کیس میں چلی جائے گی، آپ زیر پڑھیں گے وہ چیز پوزیسو کیس میں چلی جائے گی، تو میننگ ہی چینج ہو جائے گا۔ ایک تو عربی شاعری کو ٹھیک پڑھنا ہے، اور دوسرا آپ نے کچھ عربی شعر کو یاد بھی کرنا ہے۔ یہ آپ کا پہلے یونٹ کے اینڈ پہ جو آپ کو کرنے کا کام ہے کہ اتنی خوبصورت زہیر ابن ابی سلمہ کی شاعری ہے، اس شاعری کو ضرور کچھ نہ کچھ اشعار آپ نے یاد بھی کرنے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلے یونٹ کے لیے دوبارہ ملاقات ہوگی، اس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔